اللہ سے میری طرف سے آپ سب کو مسلینس ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید۔ آج استنبول میں پاکستان کے بہت ہی نامور شخصیت قاضی حسین احمد مرحوم کی بیٹی ڈاکٹر سمیہ ریل قاضی موجود ہے۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے، تو آئیے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ ریل قاضی صاحبہ انٹرنیشنل مسلم وومن یونین کی پریزیڈنٹ ہے، اس کے علاوہ جماعت اسلامی پاکستان وومن ونگ کی ڈائریکٹر آف فارن افیئرس بھی۔ آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید یہاں پہ استنبول میں۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ بیٹا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ہمیں پتہ ہے آپ کا بہت بزی اسکیجول ہے، لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو ترکی میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ اس دفعہ آپ کی کیا یہاں پر کیا مصروفیات ہوں گی اور آپ کن کن پروگرام میں شرکت کریں گی؟ استنبول وہ کہتے ہیں نا کہ بچپن کا ایک ڈریم لینڈ ہے میرا، اور میں اپنے والد کے ساتھ یہاں پر تقریباً 28 سال سے میں آ رہی ہوں، اور جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بھی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے کہ سامنے ہی ایوب سلطان کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بالکل قریب ہی ہیں۔ تو اور اس جگہ کی بھی اور اس شہر کی بھی کہ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین امیر ہوگا جو اس شہر کو فتح کرے گا، اور بہترین فوج وہ فوج ہوگی جو اس شہر میں داخل ہوگی۔ تو آپ سب لوگ بھی بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کے اس مرکز میں لا کر بسائے ہوئے، اور آپ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ آپ پاکستانی اسٹوڈنٹس کو بھی اکٹھا کیے ہوئے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ میرے پاس آئیں۔ جزاک اللہ۔ اس میں جماعت اسلامی جیسے آپ کو پتہ ہے اس وقت حکومت میں موجود ہیں، اور جماعت اسلامی میں دو کے مالی طور پہ بہت سے مضبوط افراد موجود ہیں، لیکن جماعت اسلامی ایک متوسط طبقے کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو یہ سارے جو غیر ملکی دورے ہوتے ہیں، یہ آپ اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے اور آپ کس طرح کرتے ہیں اس کو؟ اس کے بارے میں اگر کچھ بتائیں تو۔ جی، جتنے بھی غیر ملکی دورے آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی ٹوٹلی ایک والنٹیرزم کے اوپر مبنی ایک جماعت ہے، جو کہ تمام اس کے کارکنان ہیں وہ اپنے تمام کام والنٹیرلی کرتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی پیڈ وہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں کوئی گورنمنٹ سے یا کسی اور جگہ سے کوئی اسپانسرشپ نہیں ملتی۔ ابھی بھی ہم فلسطین کے قضیے کے اوپر ایک کانفرنس میں آئے ہیں۔ میں اس تنظیم کی کلنا مریم وی آل آر میری ایک تنظیم ہے جو کہ القدس کی اور مسجد اقصیٰ کی جو خواتین ہیں اور بچے ہیں اس کے ارد گرد اس کے ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو ہم خود اپنے ٹکٹ کے ساتھ اور اپنے خرچ کے اوپر آئے ہیں، ہمارا پورا وفد ہے، تو ہم اپنے اخراجات بھی خود کرتے ہیں، اور اپنے یہ جو سارے پروگرامز ہیں اپنے شوق کے ساتھ، اپنا پیشن ہے یہ ہمارا امت مسلمہ کو جوڑ کے رکھنا، اور میں اس کی فارن افیئرس کی ڈائریکٹر ہوں۔ تو ہم اپنا اسی طرح کے سال میں ایک دفعہ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے، کون سے پروگرامز اٹینڈ کرنے۔ کورونا کے یہ 3 سال تو سب لوگوں نے آن لائن ہی وہ کیا، لیکن اب ماشاءاللہ سے جب فزیکل پریزنس شروع ہو گئی ہے کانفرنسز میں، تو ہم اپنا وفد لے کے آئے ہوئے ہیں، اور ہم یہ سب کام والنٹیرلی کرتے ہیں، اور کوئی اور ہمیں اسپانسر نہیں کرتا۔ ہم اپنے پیسے سارا سال جمع کرتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے پلان بناتے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ جماعت اسلامی 1941 سے ایک اسٹرگل کر رہی ہے، لوگوں کو ایک ذہنی اس نے فکر دی ہے۔ جماعت اسلامی جو خواتین ونگ ہے وہ بھی اسی طرح کام کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جماعت اسلامی خواتین ونگ نے جو مذہبی دوسری خواتین ہیں ان کے ساتھ اتنے ٹچ میں نہیں ہیں۔ اگر ٹچ میں ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جو دوسری مذہبی فکر یا دوسرے جو لبرل لوگ ہیں ان خواتین کے ساتھ آپ کس طرح کس لائے عمل کے تھرو کنٹیکٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ کی شاید علم میں نہ ہو کہ متحدہ مجلس عمل کی سب سے بڑی برکت یہ رہی کہ ہم تمام دینی جماعتیں جو تھیں اور تمام جو پولیٹیکل جماعتیں بھی ہیں جو پارلیمنٹ میں چونکہ ہم رہے 2002 سے 2007 کے درمیان، تو دینی جماعتوں کا بھی ایک بڑا اتحاد تھا، اور اس کی وجہ سے ہمارے کانٹیکٹس بڑھے، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بڑھے، ایک دوسرے کی مسجدوں میں آنا جانا ہوا، ایک دوسرے کے مدرسوں میں آنا جانا ہوا۔ تو الحمدللہ اب تو یہ وہ ہے کہ ہم ہر اہم ایشو کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں،
ابھی بھی ہمارے پاکستان میں ایک ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے، تو اس کے بارے میں تمام جو دینی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہوئی ہیں اور ویمن ونگز سب کے اکٹھے ہوئے ہیں. ایک دینی مشاورتی فورم ہم نے وہ کیا ہے کہ ہم جیسے تمام اہم ایشوز ہوں گے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اور اسی طرح سے پولیٹیکل پارٹیز بھی کچھ ایسے مشترکات ہیں. وہ میرے جان کا ایک بڑا ایک ڈیفینیشن ہے، ان کی ایک ٹرم ہے درد مشترک اور قدر مشترک، کہ جو بھی کامنلٹیز ہیں ہماری تو ہم اس کے اندر اکٹھے ہوں. تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی انٹریکشن ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے جماعت اسلامی ویمن ونگ میں یہ بڑی صلاحیت، ایک تو موسٹ آرگنائزڈ پارٹی ہے. ہم اگرچہ تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں لیکن الحمدللہ معاشرے پر امپیکٹ بہت گہرا ہے. لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہماری بات کو ویٹیج دیتے ہیں. تو میں تو خود بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں جان کی اس روایت کو آگے بڑھا سکوں، قدر مشترک اور درد مشترک کی. تو مجھے تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب بھی کبھی کسی کو بلائے، ہم جیسے 8 مارچ کو جو انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہوتا ہے اس میں ہم بڑا پروگرام کرتے ہیں ہر سال، اور اس میں بڑے شہروں میں بھی کرتے ہیں. تو اس میں تمام پارٹیز آتی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ NGOs ہیں، سیکولر پارٹیز ہیں. مجھے بڑا لیکن اس میں صرف ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، معذرت آپ کو کی بات کو، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو بیسیکلی سیاسی آپ کا اتحاد ہے جو آپ پاکستان نیشنل الائنس میں بھی تھا، لیکن آپ جو عام ڈفرینٹ، میں آپ کو عام ایشوز کی بات کر رہی ہوں کہ جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں ہمارے، ہم اس میں اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے یہ ٹرانسجینڈر کا جو ایشو، یہ تو سماجی ایک ایشو ہے نا، یہ تو نہ کوئی پولیٹیکل ہے نہ کوئی دینی ہے، بس یہ تو ایک سماجی ایشو ہے ہمارے معاشرے کا. اور اس میں ہمیں سارے سیکولر لوگوں نے سپورٹ کیا ہے جو اپنے معاشرے کو اور اپنی نئی نسل کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر یہ جمعے کو بھی جی ابھی ایک بڑا مظاہرہ پروٹیسٹ ہوا ہے. جی اس کے علاوہ ہم ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن میں نے جو چیز آبزرو کی ہے خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اندر، جماعت اسلامی وومن ونگ جو کراچی کا ہے اس میں اور جماعت اسلامی باقی جو وومن ونگ ہے اس میں ایک فرق نظر آتا ہے. جماعت اسلامی کراچی کا جو وومن ونگ ہے اس کو ہم ہر ایکٹیویٹی میں دیکھتے ہیں، ہر چیز میں دیکھتے ہیں، اور بہت ایکٹیو طور کے اندر پولیٹکس کے اندر وہ رول پلے کر رہی ہے. جبکہ جو دوسرا جماعت اسلامی کا ویمن ونگ ہے وہ اس طرح ایکٹیو نہیں ہے. اس میں کیا فرق کیا ہے، کس وجہ، ریزنس کیا ہے؟ دیکھیں وہ کراچی کا سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کہ کراچی میں انتخابات ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے بھی میرے خیال میں کافی وہ میڈیا کے اندر جی اب دیکھیں کچھ جو ہمارے جگہیں ہیں جہاں پر جیسے نعیم بھائی کا ایک بہت بڑا انہوں نے میڈیا کیمپین چلائی، تو اس میں ظاہر ہے خواتین کا بھی اتنا ہی رول ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے کوئی الگ الگ ایشوز ہیں یا الگ الگ گروپس ہیں. ہم سب ایک ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جو لاہور میں ہو رہا ہے وہی کراچی میں ہو رہا ہے، وہی پشاور میں ہو رہا ہے، وہی کوئٹہ میں ہو رہا ہے. اب سیلاب میں آپ کو سب سے زیادہ جو ایکٹیو ہیں وہ آپ کو وہ لوگ نظر آئیں گے جو کہ ہٹ ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ہٹ سندھ ہوا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پنجاب ہوا ہے، بلوچستان ہوا ہے، ہمارا جعفر آباد کا علاقہ سارا ڈوبا ہوا ہے. اسی طرح نوشہرہ ہے، اسی طرح سے سوات ہے. اور وہ لوگ آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے، ٹھیک ہے. آپ کے الخدمت میں سب سے زیادہ جو یعنی پاپولر ہوئی ہیں، وائرل ہوئی ہیں، وہ ہماری سوات اور دیر کی وہ جو انہوں نے جنازے کی وہ ڈولی میں ان کو ریسکیو کیا ہے، پھر وہ گاڑی کو نکالا ہے، وہ دیر کا علاقہ تھا. تو یہ مختلف ایشوز کے اوپر اور مختلف جگہوں کے اوپر چیزیں جو وائرل ہوتی ہیں، تو وہ شاید آپ کو لگا ہے کہ کراچی والے زیادہ پارٹیسپیٹ کر. تو ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا، اس وجہ سے ہمارے سوالات بھی بہت ڈفرینٹ فیلڈ سے ہیں. تو ایک اور سوال جو ایز اے یوتھ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی فالو کرتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ فالوورس ہو گئے، جبکہ سینیٹر مشتاق صاحب کے میرے خیال میں 35 سے زیادہ نہیں ہوں گے، 37 ہزار ان کے ہیں. تو سوشل میڈیا میں اتنے ایکٹیو ہونے کے باوجود آپ یوتھ کے اندر اتنا زیادہ مقبول کیوں ہیں؟ مقبول نہیں ہوں. اچھا،
یہ سوشل میڈیا تو ایک ڈفرینٹ اسپیس ہے. جی جی مجھے تو لگتا ہے کہ میں اپنی جماعت میں سب سے زیادہ یعنی جو خواتین میں، اس لیے کہ میں یونیورسٹیز کے ساتھ میں ایک یوتھ ٹرینر بھی ہوں، تو یونیورسٹیز میں جاتی رہتی ہوں، اور تو مجھے تو اپنے بچے ہیں اور اپنے وہ تو بہت زیادہ یعنی ایک تو میں ایک مدرلی فگر ہوں ان کے لیے، تو وہ سب میرے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہیں. تو میں اب زیادہ کوشش کروں گی کہ آپ کے اس تاثر کو ختم کروں کہ تو میں ایک پاپولر یوتھ لیڈر تو نہیں ہوں، اس لیے کہ میں ایک امی کی ایک حیثیت ہے میری، تو لیکن میں ایک مدرلی فگر ضرور ہوں. مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ مجھے سارے جو میری یوتھ ہے وہ مجھے امی کے نام سے پکارتے ہیں. جو میرا بیٹا مجھے کہتا ہے تو وہ، اور میں یونیورسٹیز میں تقریباً پاکستان کی 40 یونیورسٹیز میں انوالو ہوں. ایک ہمارا پروجیکٹ ہے دختران پاکستان کا، تو میں اس کو لیڈ کرتی ہوں، اور اس میں طیب اردوغان کا ایک سلوگن ہے اسٹرانگ فیملیز بلڈ اسٹرانگ سوسائٹیز اینڈ اسٹرانگ فیملیز بلڈ اسٹرانگ نیشنز. تو وہ میں اسی کو فالو کرتی ہوں. اس کے اوپر میں نے ورکشاپ بنائی ہوئی ہے، تو میں اس کو یونیورسٹیز میں اس ورکشاپ کو ڈلیور کرتی ہوں. میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی فیملی انسٹیٹیوشن پر ہے. فیملیزم میں نے ایک نئی ٹرم بنائی ہوئی ہے، میری بک بھی ابھی اس کے اوپر آئی ہے، ابھی لانچ ہوئی ہے. تو میں اس بات کی تصدیق کروں گی کہ جب ہمیں پتہ لگا کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آ رہی ہیں، ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے بیٹے باقی سارا یہاں پہ انتظام کر رہے ہیں پروگرام کا اور دوسرا. اس کے علاوہ ایک اور ہمارا سوال بھی ہے جو کہ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن کے اوپر ہے. ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی فلاحی کام ہو جائیں جس طرح کے بھی ہوں، ہر جگہ آپ کو نظر آتا ہے. دو یہ تھوڑا سا پولیٹیکل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا 2018 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں جماعت اسلامی نے ایک سیٹ لی. تو کیا ہم اس چیز کی امید کریں کہ اب جو نیکسٹ الیکشن آ رہے ہیں اس میں جماعت اسلامی کوئی 2 سیٹ لے جائے گی؟ دیکھیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں نا اور پولیٹیکل ورکرز، وہ ہمیشہ امید کے جگنوں بکھیرتے ہیں معاشرے میں، چاہے وہ بہت ہی ڈارک سینیریو کیوں نہ نظر آ رہا ہو آپ کو، لیکن آپ نے امید کو وہ کرنا ہے ہائی لائٹ. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو کہ ہجرت کے وقت سراقہ کو انہوں نے کہا کہ میں تو کیسر و کسرا کے محل دیکھ رہا ہوں. خندق کھودتے ہوئے انہوں نے، یعنی بظاہر کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ ایک ویژن ان کا. جی، تو ہم بھی اسٹرگل بھی کر رہے ہیں اور ویژن بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے 2002 میں ہماری 28 سیٹیں تھی قومی اسمبلی میں، تو ہم انشاءاللہ آگے ہمیں بہت اچھا سینیریو، اس لیے کہ پاکستان کے لوگوں کو جس دن پتہ چل جائے گا نا کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے، حل صرف جماعت اسلامی، تو پھر وہ انشاءاللہ ہماری طرف ہی پلٹیں گے. وقت کی شارٹیج کی وجہ سے اپنے لاسٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں. آپ نے ٹرکی کو بہت دفعہ وزٹ کیا، یہاں بھی آپ جا رہے تھے، آپ کی بہت سی یادیں ہیں. تو آپ نے ٹرکی کے ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں بھی گئے، ان کو بھی وزٹ کیا. تو ایسی کیا چیز ہے جو آپ نے سمجھتی ہیں کہ یہاں سے آپ نے سیکھی اور اس کو جا کے پاکستان کے اوپر اپلائی کریں؟ مجھے نا یہاں کی سوسائٹی کی جو انٹیگریٹی ہے نا وہ بڑی فیسنیٹ کرتی ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی ٹاپ پہنی ہوئی، ایک ٹائٹ جینز پہنی ہوئی اور ایک نقاب والی اور ایک برقعے والی، وہ سارے لوگ نا بہت مل جل کر رہتے ہیں. ان کے نیشنل انٹرسٹ ایک ہی ہیں، ان کو اپنی نیشنلزم، ٹرکش نیشنلزم پر بڑا فخر ہے. تو میں نے بھی بڑی کوشش کی ہے کہ ہم بھی سارے جو سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کو اکٹھا کروں اور ان کو ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے اکٹھے ہوں. ہم اپنے جو بڑے گولز ہیں ان کے لیے آپس کے چھوٹے چھوٹے اختلافات ختم کریں. تو یہ میں نے ٹرکش سوسائٹی میں بڑی انٹیگریٹی جو دیکھی ہے وہ بہت زیادہ مجھے فیسنیٹ کرتی ہے. جزاک اللہ، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. پتہ ہے آپ اور بھی ابھی کام کرنے ہیں لیکن پھر بھی بہت شکریہ. نہیں بہت، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بیٹے میرے اپنا بیٹا ایک ہی ہے تو وہ لاہور میں رہتا ہے، لیکن مجھے آپ سب بیٹوں کی یہاں پر بڑی سپورٹ حاصل ہے، میں اس کے لیے بڑی شکر گزار ہوں. میں نے کہا کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونا کہ میرا بیٹا ادھر وہ آرگنائز کر رہے تو شاید وہ میرا اپنا بیٹا، میرا اپنا ایک ہی بیٹا ہے، وہ لاہور میں ہوتا ہے. جی، ڈاکٹر سمیہ رحیل قاضی صاحبہ، جماعت اسلامی پاکستان کے ڈائریکٹر آف فارن افیئرس، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے.